حالیہ کچھ مہینوں سے گرین پاکستان انیشیٹو سندھ سے نکالی جانے والی متنازع نہروں کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو، جس کا مقصد ملک میں جدید زرعی فارمنگ کو فروغ دینا اور بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانا ہے، آج ایک بڑے تنازع کا شکار ہو چکا ہے۔ حالیہ کچھ مہینوں سے گرین پاکستان انیشیٹو اور سندھ سے نکالی جانے والی متنازع نہروں کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ سندھی عوام اور حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کی جانب سے دریائے سندھ سے نکالی جانے والی نہروں پر شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی جو کبھی اس منصوبے کے حق میں تھی، اب مخالف کیوں؟ آخر یہ گرین انیشیٹو پاکستان منصوبہ ہے کیا؟ یہ بات ہے جون 2023 کی، جب حکومت پاکستان نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا، جس میں متعلقہ حکومتی اداروں کے علاوہ فوج کے سربراہان کو بھی شامل کیا گیا۔ اس کے تحت گرین پاکستان انیشیٹو کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد جدید زراعت کو فروغ دینا اور ملکی زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا تھا۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت چولستان، تھل اور دیگر بنجر علاقوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے دریائے سندھ سے 6 نئی نہریں نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا، جن میں 211 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی چولستان کینال بھی شامل ہے۔ یہ 176 کلومیٹر طویل نہر سلیمان کی ہڈ برکت سے فورٹ عباس تک تعمیر کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دریائے ستلج سے پانی لے گی، نہ کہ دریائے سندھ سے، اس لیے سندھ کے پانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مگر دریائے ستلج تو خود پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ چولستان کی صحرائی زمین کے لیے پانی مہیا کرے؟ سندھی عوام کی جانب سے اس منصوبے پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بنجر زمین کو آباد کرنے کے اس منصوبے سے ہماری سرسبز زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ پہلے ہی پانی کی کمی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اہم فصلوں کی پیداوار میں غیر معمولی کمی ہو رہی ہے۔ یہ کہنا ہے ایوان زراعت سندھ کے جنرل سیکرٹری زاہد بھرگڑی کا، جن کی فصل کا دار و مدار نہری پانی پر ہے، جو ان کے بقول ہر گزرتے سال کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو تو زراعت کو جدید اور کم خرچے میں زیادہ پیداوار کا منصوبہ ہے، پھر جنرل سیکرٹری ایوان زراعت سندھ نے ایسا کیوں کہا کہ اس منصوبے سے زمینیں بنجر ہو جائیں گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو کبھی اس منصوبے کی حامی تھی، اب اس کی سخت مخالف بن چکی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاور بھٹو زرداری نے دسمبر 2024 میں دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کے حکومتی فیصلے کو یک طرفہ اور متنازع قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے کہ وہ ایسے فیصلے کریں جو متنازع ہوں۔ انہوں نے زور دیا کہ کالا باغ ڈیم کی طرح یہ فیصلہ بھی یک طرفہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے بھی دریائے سندھ سے 6 نئی نہریں نکالنے کے فیصلے کو ارسا ایکٹ اور 1991 کے پانی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایسے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے CCI کا اجلاس طلب نہ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ مگر صدر آصف علی زرداری کی جانب سے اس پر واضح طور پر ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں، خاص طور پر دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کی یک طرفہ تجویز کی بطور صدر میں حمایت نہیں کر سکتا۔ حکومت اس موجودہ تجویز کو ترک کرے، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ متفقہ اتفاق رائے کی بنیاد پر قابل عمل پائیدار حل نکالا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں پانی کی فی کس دستیابی 1950 کی دہائی میں 5000 کیوبک میٹر تھی، جو 2018 تک 1000 کیوبک میٹر سے بھی کم ہو چکی ہے۔ ایسے میں اگر مزید پانی چولستان کی طرف موڑا گیا تو سندھ کی زراعت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد جدید کارپوریٹ فارمنگ کے ساتھ ساتھ چھوٹے کسانوں کی مدد کرنا، جو پاکستان کے زرعی شعبے کا 95% ہے۔ اب تک 0.9 ملین ایکڑ اراضی الاٹ کی جا چکی ہے، جس میں پنجاب میں 8,11,619 ایکڑ، سندھ میں 52,713 ایکڑ، بلوچستان میں 47,606 ایکڑ اور خیبر پختونخوا میں 74,140 ایکڑ شامل ہیں۔ چولستان میں کارپوریٹ فارمنگ شروع ہو چکی ہے اور اب تک 2 لاکھ ایکڑ اراضی کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ منصوبہ چھوٹے کاشتکاروں کے مفاد کے لیے بنایا گیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے اس منصوبے کی مخالفت کی وجہ عوامی فکر ہے یا پھر کوئی سیاسی چال، اور اس کا نتیجہ آخر کیا نکلے گا؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ اپنی رائے نیچے کومنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ مستقبل کے فیصلے آپ کی آواز سے جڑے ہیں۔